والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ حجر کی آیت نمبر 45 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں کے اندر رہیں گے۔ ما قبل سے ربط یہ ہے کہ پیچھے ابلیس مردود کا ذکر کیا کہ جب ابلیس مردود ہوا اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے متقیوں کی جزا کے بعد مغفرت اور عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقیوں کا ذکر کیا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو شرک اور کفر سے بچے، حد المقدور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، جو شیطان کے وساوس سے اپنی حفاظت کرے اور زندگی کی شاہراہ پر اس طرح چلے گویا کہ وہ ایسی پگڈنڈی پہ چل رہا ہے جس کی دونوں جانب خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنا دامن بچا کر گزر جاتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ فرمایا پرہیزگار لوگ، متقی لوگ وہ باغوں کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے، فرمایا ایسے چشمے عطا فرمائیں گے، ایسے باغ، فرمایا ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جس کے اندر پانی کی اور دودھ کی اور شہد کی فرمایا نہریں اور چشمے ہوں گے وہاں۔ فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم ان باغوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، یعنی تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی چیز تمہیں یہاں پہ نہیں ہوگی۔ فرمایا ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم جو ان کے دلوں میں رنجش ہوگی اس کو نکال پھینکیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں جو رنجش ہوگی اسے نکال پھینکیں گے۔ دنیا کے اندر انسان چاہے کیسا ہی دیندار، متقی، صوفی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صوفیوں کے دلوں میں بھی اور نیکوں کے دلوں کے اندر بھی بدگمانیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، خود بخود جان بوجھ کر کسی کی بدگمانی دل کے اندر لانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کسی کے بارے میں رنجش دل کے اندر آ جائے تو انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ انسان کا اس پر اختیار نہیں ہے، اور انسان انسانی آخر فرشتہ تو ہے نہیں، اور یہ بات تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ یہی باتیں تھی کہ آپس کے اندر باتیں پیدا ہوئی اور پھر لوگوں کی لگائی بجھائی تھی، جس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین کا جو واقعہ ہے دردناک وہ پیش آیا، جس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خون بہا ہے۔ یہ وہی رنجشیں تھی جو دل کے اندر آ گئی تھی اور لوگوں کی لگائی بجھائی تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو اس لیے غیر اختیاری طور پر دل کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی آ جانا یہ کوئی دینداری کے اور تقوی کے خلاف نہیں ہے،
ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم، ان کے تربیت یافتہ تھا، لیکن پھر بھی آپس کے اندر یہ باتیں آ گئی دل کے اندر غیر اختیاری طور پر، جان بوجھ کر نہیں، تو اس لیے جس کے نتیجے کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے، لیکن پھر آخر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور ان کی یہ رنجشیں، یہ آپس کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو طلحہ کے غلام ام حبیبہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عمران بن طلحہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ملنے کے لیے آئے، یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بڑے پرتباک طریقے سے استقبال کہا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ جب دونوں آپس میں بیٹھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہو گئی تھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ختم فرما کر ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور یہ آیت جو قرآن کریم کی ہے ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ جیسے یہ باتیں آپس میں کی تو جس بچھونے پہ، جس جگہ پہ بیٹھے تھے، اس بچھونے کے کنارے پہ دو آدمی اور بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، مارتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر لعنت ہو، کسی لعنت کی دور کی زمین میں تم چلے جاؤ، اور فرمایا ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو اور کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان والے دوزخ سے بچا لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پہ ان کو روک لیا جائے گا۔ فرمایا اس پل پہ روک کر جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دلائیں گے، بدلہ دلانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا داخلہ انہیں نصیب فرما دیں گے۔ تو یہی فرمایا کہ جو ان کے دلوں کے اندر رنجش تھی ہم نکال پھینکیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ فرمایا جنت کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، ہر چیز بغیر تھکاوٹ کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دے دو، جنت کے اندر ایک موتی کے محل جس کے اندر شور و شغب نہیں ہوگا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو اس میں تھکاوٹ نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ فرمایا جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف کامل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی بھی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہیں تو کل نہیں، اور جنت سے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ کہ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو یہ کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے تم صحت مند رہو گے، تمہارے پاس بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، تمہیں فرمایا بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ کے لیے اب زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو دونوں آیت مبارکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے۔ کون سے بندے؟ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، زانی بھی ہیں اور پاک دامن بھی ہیں۔ فرمایا سب کو بتا دیجئے کہ تم میرے بندے ہو۔ نافرمان ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے بندے ہونے سے خارج نہیں کیا، اپنے بندے ہونے سے نہیں نکالا۔
اس لیے بندے پہ بھی لازم ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھے دل میں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی بنا رہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے اسی چیز سے کہ اگر انسان اپنی لغزشوں پر اور گناہوں پر نظر کرے تو دل لرز اٹھے اور کانپ اٹھے، اور جب اللہ کی رحمت پہ نظر کرے تو ایمان والا اور مسلمان جو ہے اس کا دل، اس کا گلشن جو ہے وہ مہک اٹھے، دل کا گلشن مہک اٹھے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں سے ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، خوف اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بتلایا ہو بار بار قرآن پاک کے اندر کہ میں عذاب دینے والا ہوں، معلم، معذب، ایسے صیغے نہیں آئے، بلکہ آپ قرآن کریم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے، آپ کو صیغے ملیں گے الرحمن، اللہ کی صفات ملیں گی، الرحیم، الغفار، التواب، ایسے صیغے ملیں گے، ایسی صفات اللہ کی ملیں گی۔ قرآن کریم کی طرح حدیث پاک کے اندر بھی آپ کو ایسی ہی چیزیں ملیں گی کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا اکٹھا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، پھر اس میں سے رحمت کا ایک حصہ تو پوری مخلوق پر تقسیم کر دیا، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ فرمایا اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر فرمایا مسلمان کو اللہ کے عذاب کا یقین آ جائے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم سب کو اپنا بندہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بخشش مغفرت سے نوازے، اور ہم سب کے گناہوں سے اور کمیوں سے، لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہماری طرف سے معاف فرما، جو اچھائیاں ہو گئی تیری طرف سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، جتنے حضرات شریک ہیں سب کی بخشش مغفرت فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کے حالات کو اچھا فرما، سب کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جس طرح یہاں پر اپنے گھر میں تو نے ہمیں جمع فرمایا، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایسے ہی جمع کرنا، ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، اپنی رحمت کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن والا بنا، اے اللہ صرف دنیا کا کتا ہی نہ بنا، اے اللہ آخرت کی بھی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جزاک